پہلے بچیوں سے کہا تھا میں آپ کو ایسی چیزیں بتاؤں گا جس سے آپ اپنے کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں ٹاپر اسٹوڈنٹ بن سکتی ہیں۔ جب تم کوئی ٹیکسٹ بک پریپیئر ہوں تو وہ پوری چیز آپ کے میموری میں سیو ہو جائے۔ جب آپ ایگزام کے لیے آئیں، ایگزام ہال میں بیٹھیں، آپ کے ہاتھوں میں کوشچن پیپر ہو، سارے آنسر صاف صاف آپ کے دماغ میں آ جائیں۔ تیسری بات، جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں بیزارگی نہ ہو، پڑھائی میں دل ہو، اور جو بھی پڑھتے ہیں اس کو یاد رکھیں۔ یہ ساری چیزوں کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، کیا چھوڑنا ہے، ان بارے میں آج کی اس مجلس میں گفتگو ہوگی۔ تو لہٰذا ہر بچی سے میری گزارش ہے کہ وہ غور سے سنیں اور ان باتوں کو لکھیں اور اس کو محفوظ کریں تاکہ زندگی بھر آپ کو کام آئے۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کئی اعضاء سے جوڑ کر بنایا ہے۔ ہماری باڈی میں کئی پارٹس ہیں۔ تمام پارٹس جب جڑتے ہیں تو ہمارا مکمل بدن بنا۔ پھر اس میں اللہ نے جان ڈالی تو ہمارے بدن کا ہر عضو، ہماری باڈی کا ہر پارٹ کام کرتا ہے، ورک کرتا ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا کیا۔ نمبر 1 اس کا جسم، نمبر 2 اس کی روح۔ جسم اور روح مل کر ایک انسان بنا۔ اب یہاں رک کر ایک بات ایک ایگزامپل سے سمجھیں۔ بعض بچیاں بہت شوقین ہوتی ہیں کہ گھروں میں طوطے پالنے کا ان کو شوق ہوتا ہے، بلیاں پالنے کا شوق ہوتا ہے، چھوٹے پیڑ پودے پالنے کا شوق ہوتا ہے۔ بعض بچیوں کا دل ریبٹ پالنے میں شوق رکھتا ہے۔ یہاں تک اجازت ہے آپ کو، آپ خرگوش پالو، طوطا پالو، مینا پالو، لو برڈس پالو، چھوٹے چھوٹے پودے پالو، یہاں تک شریعت نے، اسلام نے پرمیشن دیا ہے۔ لیکن کتا پالنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ ناپاک جانور ہے۔ چاہے کتا گلی کا ہو یا دکان سے خریدا ہو یا کسی کنٹری کا ہو، وہ کسی بھی نام کا ہو، اس کا چہرہ ٹیڑھا ہو، موڑا ہو، جیسا بھی ہو، اس کو نہیں پال سکتے، وہ ناپاک جانور ہے۔ اگر کتا کسی کے کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑوں کو 7 مرتبہ دھونا ہے۔ اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال لے، کھلاتے ہیں کبھی فلاں کبھی فلاں، کھلاتے ہیں کبھی فلاں کبھی فلاں۔ طوطا جب تک پنجرے میں ہے تو پنجرے کی قدر ہے، قیمت ہے۔ جب یہ طوطا پنجرے سے نکل جائے، اڑ کر چلا جائے تو پھر ہم خالی پنجرے کو گھر میں لٹکا کے نہیں رکھتے، تو ہمارے بدن کی قیمت ہے، ہمارے ہاتھ پیروں کے بدن کی قیمت ہے، ہمارے ہاتھ پیروں کی قیمت ہے۔ ہم بول سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کوئی کام کر سکتے ہیں، کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی پلان کر سکتے ہیں۔ جب یہ روح ہمارے جسم سے نکل جائے تو پھر یہ جسم ہم اپنے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر اس جسم کو ہم مٹی میں ڈال کے آ جائیں گے۔ جیسا طوطا نہیں تو پنجرہ ہم کہیں پھینک دیتے ہیں، ایسے ہی جسم میں روح نہیں تو ہم اس جسم کو گھر میں نہیں رکھتے، چاہے وہ کتنا بھی چاہنے والا باپ کیوں نہ ہو، چاہنے والی ماں کیوں نہ ہو، چاہنے والا بیٹا بیٹی کیوں نہ ہو، اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم 24 گھنٹے کے اندر اس کو قبر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میں اپنی بچیوں سے پوچھتا ہوں، دنیا میں کوئی ایک ایگزامپل آپ مجھے ایسا بتائیں کہ اگر کوئی یوں کہے کہ مجھے میری بیٹی سے بڑی محبت ہے لیکن بیٹی کا انتقال ہو گیا، اب باپ یہ نہیں چاہتا کہ بیٹی کو میں قبر میں دفن کروں، باپ یہ نہیں چاہتا کہ میں بیٹی کو قبر میں دفن کروں،
مجھے بیٹی سے بڑی محبت ہے، میں اس کو اپنے گھر ہی میں رکھوں گا،